سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ تمام شائن سٹار ٹی وی پر دیکھنے والوں کو بہت بہت کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اور آپ تمام اس وقت خداوند کے کلام کو سننے والے ہیں، تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں خدا کے کلام کو آپ تک لے کر آیا۔ اور میرا تعلق الہیم گاسپل چرچ سے ہے اور میرا نام ریورنڈ دلاور ابہار پال۔ میں شکر گزار ہوں شائن سٹار ٹی وی کے لیے اور شائن سٹار ٹی وی کی ساری ٹیم اور سی ای او خدا کے خادم پاسٹر ہاشم منشا کا شکر گزار ہوں، جن کے وسیلہ سے آج یہ خدا کا کلام جو ہے آپ تک پہنچانے کا موقع ملا۔ تو میرے عزیز، یقیناً آپ تمام اس وقت ایک خوشی کے ماحول میں ہیں اور ایک بڑی خوشی سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، اور کرسمس جو ہے اس کی خوشیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی عمیق ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے، جو ہمارا جس نے ہمیں نجات دی، خدا یسوع المسیح جو ہے، اس کی یہ ولادت العید ہے، اس کی ولادت کی عید ہے۔ اور اس وقت جو ہے اس خوشی کے موقع پر اور میرے پاس جو آپ کے لیے پیغام ہے، جو میں ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، وہ اس کا عنوان ہے ستارے کی رہنمائی۔ میرے عزیز، بائبل مقدس میں ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس کے آنے سے پہلے پیشن گوئیاں کی گئیں، اس کے آنے کے تعلق سے بتایا گیا۔ لیکن آج ان تمام پیشن گوئیوں میں سے ایک جو ہے خوشخبری جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو جہاں پر فرشتوں نے خوشخبریاں دیں، جہاں پر نبیوں نے بتایا، وہاں پر ایک اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری جو ہے وہ ستارے کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی گئی۔ تو میرے عزیز، جو ستارہ نظر آیا، جو مجوسیوں نے دیکھا، اور وہ ستارہ جو ہے جب انہوں نے دیکھا تو بائبل مقدس میں متی کی انجیل مقدسہ اس کے 2 باب کی پہلی آیت سے ہم اس آیت کو تلاوت کریں گے، جس میں یہ واقعہ درج ہے۔ جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر ایک ستارہ جو ہے، جسے کلب الجبار کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ آسمان پر نمودار ہوا، اور ستاروں کا علم رکھنے والے جو مجوسی ہیں، انہوں نے جب اسے دیکھا تو اس بات کو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اس کی ریسرچ شروع کی، اور جب اس بات کے بارے میں انہیں پتہ چلا تو پھر وہ اس بادشاہ کو، خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کیونکہ یہ ستارہ جو ہے، اس علم یہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی عجیب بادشاہ اس دنیا میں آیا ہے جو دنیا میں انقلاب لانے والا ہے۔ اور پھر اس ستارے کو انہوں نے دیکھا، اور بائبل میں لکھا ہے کئی مجوسی جو ہیں وہ پورب سے نکلے اور وہ اس ستارے کے رہنمائی میں نکلے، تاکہ وہ اس بادشاہ، اس ہستی تک پہنچیں جن کی خبر انہیں ملی ہے۔ اور وہ جب یہ خبر سن کر نکلے تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ستارے کو دیکھ کر نکلے ہیں، اور اس واقعے کو اکثر ہم چرچز میں دیکھتے ہیں، اور کرسمس سے پہلے سنڈے اسکول کے پروگرامز میں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اکثر بچپن سے ہم یہ دیکھتے اور سنتے آئے کہ اس ٹیبلو میں، اس پروگرام میں ہمیں دکھایا جاتا کہ 3 مجوسی جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن بائبل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کئی مجوسی جو ہیں وہ پورب سے نکلے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب وہ نکلے ہیں اور وہاں جب وہ پہنچے ہیں تو اب ان کا جو سفر ہے وہ اس بادشاہ تک پہنچنا ہے، اس بادشاہ کو ملنے کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں یروشلم میں، تو وہ ہیرودس بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتے ہیں،
اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہ بادشاہ سن کر ہیرودیس پریشان ہو جاتا ہے، بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوا، یہ کس بادشاہ کی خبر لے کر آئے ہیں، یہ کس بادشاہ کی گڈ نیوز لے کر آئے ہیں، یہ کس بادشاہ کی خبر کو لے کر آئے ہیں؟ اور پھر جب انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تو ہیرودیس نے اسرائیلیوں کے بزرگوں کو اور کاہنوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ لوگ مجوسی جس بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہوئے آئے ہیں، یہ بادشاہ جو ہے کون ہے اور کون سا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے؟ ذرا مجھے اپنی کتاب میں سے بتاؤ کس کی پیشن گوئی ہے، کون آنے والا ہے؟ تو پھر لکھا ہے کاہنوں نے بائبل مقدس کو کھولا اور انہیں بتایا کہ ایک بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ مسیح اس دنیا میں آنے والا ہے جس کی پیشن گوئی نبیوں نے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسیوں کو بلا کر انہیں کہتا ہے کہ جاؤ اور تم دریافت کرو، اور وہ بادشاہ جب تمہیں مل جائے تو مجھے بھی خبر دینا تاکہ میں بھی جا کر اس سے سجدہ کروں۔ اور مجوسی جو ہیں جب وہ اس محل سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس بات سے تھوڑے پریشان تو ہوتے ہیں کہ ہم تو بادشاہ کو ڈھونڈنے آئے تھے کہ بادشاہ کے گھر میں بادشاہ پیدا ہوا گا، لیکن یہاں پر تو بادشاہ کو بھی خبر نہیں ہے، اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیسے وہاں پر پہنچیں گے۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے جب وہ محل سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ستارہ جو ہے، پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے انہیں پھر دوبارہ وہی ستارہ انہیں دکھائی دیا، اور اس ستارے نے ان کی رہنمائی کی اور ان کے آگے آگے چلا اور انہیں اس جگہ پر لے گیا جہاں پر وہ بچہ تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کے پاس مقدسہ مریم کے پاس ہے، اور جب وہاں پر پہنچے اور انہیں دیکھ کر وہ خوش ہوئے، اور پھر اپنے تحفے جو ساتھ لے کر آئے تھے، سونا، مر اور لبان، اسے پیش کیا۔ سونا اسے اس لیے پیش کیا کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اور اس لیے انہیں سونا پیش کیا گیا۔ اور پھر لبان خداوند یسوع مسیح کی موت کی علامت ہے، اور انہیں پیش کیا مر خداوند یسوع مسیح کا زندہ ہونا، اور یہ چیزیں جو ہیں یسوع مسیح کا بادشاہ ہونا اور اس کا انسانیت کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے مرنا، اور پھر تیسرے دن جی اٹھنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور یہ علامات ہیں جو تحفے انہیں دیے گئے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب وہ فرشتوں نے انہیں پھر مجوسیوں کو بتایا کہ تم دوبارہ واپس ہیرودیس کے پاس نہ جانا، کیونکہ وہ اس لڑکے کی موت کا خواہش، اسے مارنا چاہتا ہے۔ تو وہ فرشتہ سے رہنمائی پا کر دوبارہ خوشی سے واپس اپنے گھر لوٹ گئے۔ اور یہی چیز جو ہے یہاں پر میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور اسپیشلی سنڈے اسکول ٹیچرز جو ہیں انہیں یہاں پر تھوڑی سی بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کرسمس کے پروگرامز کرتے ہیں، چرچز میں سنڈے اسکول کے پروگرامز کرتے ہیں، اس میں ان چیزوں کا بڑا ہی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو چرنی میں چرواہے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجوسی بھی آ جاتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہیں پر ہم ایک ہی جگہ پر وہ منظر کشی کرتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب گڈریے خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے، چرواہے جب یسوع مسیح کے پاس گئے، تو اس وقت یسوع مسیح جو چرنی میں تھا اس کے لیے یہ نشان تھا، فرشتوں نے یہ نشان دیا تھا گڈریوں کو کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو وہ چرنی میں گئے، اور وہاں پر جب سرائے میں یسوع مسیح جہاں پر پیدا ہوئے وہاں پر وہ گئے، اور انہوں نے جا کر کیا کیا ہے؟ جا کر سجدہ کیا۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر اسے، وہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن جب مجوسی آتے ہیں تو پھر مجوسی جو ہیں وہ چرنی میں نہیں آتے، مجوسی جو ہیں وہ ایک گھر میں جاتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کے ساتھ ہے، وہ ایک گھر میں ہے۔ اور پھر جب واپس نہ گئے تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہیرودیس نے پھر دوبارہ بزرگوں سے پوچھا، اور جو انہیں دریافت کیا کہ جب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا اور اس حساب سے انہوں نے دیکھا، تو پھر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کا انہوں نے فرمان جاری کیا اپنے سپاہیوں کو کہ جا کر
یروشلم میں جتنے بچے 2-2 سال کے بچے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے. کیونکہ اس لیے کہ جب مجوسی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اس وقت یسوع مسیح تقریباً جو ہے وہ 2 سال کی ایج کا ہے, اور یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. اور اس طرح سے جب وہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے تحائف دیے ہیں تو پھر اس کے پاس واپس لوٹ گئے. تو میرے عزیز, اس پیغام سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر جو ستارہ مجوسیوں کی رہنمائی کرتا ہے, انہیں منزل پر لے کر جاتا ہے, انہیں خدا کی طرف سے اسے مقرر کر دیا گیا تاکہ وہ مجوسیوں کے پاس بھی خبر جو ہے وہ پہنچائے اور انہیں یسوع کے پاس لے کر آئے. چرواہے جو تھے وہ اسرائیلی ہیں, مجوسی جو ہیں وہ دوسرے غیر قوم کے لوگ ہیں. تو خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی, پوری دنیا کے لیے وہ بادشاہ بن کر آیا ہے. وہ پوری دنیا کے لیے انہیں رہائی دینے کے لیے, ابلیس سے نجات دلانے کے لیے, موت اور ہمیشہ کی موت سے نکال کر زندگی میں لانے کے لیے آیا ہے. اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور پھر اسے ملے اور واپس لوٹ گئے. آج میرے عزیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس کا پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے بھی آج بہت سے لوگ جو خداوند یسوع مسیح تک پہنچنا چاہتے ہیں, خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے ملنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے بھی خداوند کی طرف سے رہنمائی ہے. اور آج مجوسیوں کے لیے وہ ستارہ جو قلب الجبار تھا اس نے انہیں رہنمائی کی, اور میرے اور آپ کے لیے جو ستارہ ہے جو یسوع مسیح کے پاس ہمیں لے کر جاتا ہے, جو یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں, وہ میرے اور آپ کے پاس یہ بائبل مقدس, یہ خدا کا کلام, یہ وہ ستارہ ہے جس کی رہنمائی میں اگر ہم چلیں گے تو یسوع مسیح کے پاس جائیں گے. آج یسوع مسیح ایک چرنی میں نہیں ہمیں ملے گا, آج یسوع مسیح چھوٹا سا بچہ گھر میں نہیں, بلکہ آج خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر کبریا کی دانی طرف, آسمان پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور اگر ہم نے آسمان کی بادشاہی میں یسوع کے پاس جانا ہے, اگر یسوع کے پاس پہنچنا ہے, تو پھر آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں ستارے کی رہنمائی میں جانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ہیں ستارے کو دیکھ کر جیسا مجوسی نکلے, لیکن بعد میں وہ اپنی دانش کو, اپنی عقل, اپنے فہم سے, اپنے تجربے سے, اپنے آپ کو وہ دنا سمجھتے ہوئے اپنے طور پر انہوں نے یسوع مسیح تک پہنچنے کی کوشش کی. وہ غلط جگہ پر پہنچ گئے, کیونکہ وہ ستارے کی رہنمائی میں نہیں تھے, بلکہ انہوں نے اپنی قیاس رائے کی کہ اس علاقے میں جب آئے تو انہوں نے یہ نہیں مناسب جانا کہ ہم ستارے کی رہنمائی میں اس جگہ پر چلیں وہ جہاں پر ہمیں لے کر جاتا ہے, بلکہ انہوں نے یہ تصور کیا, یہ خیال کیا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا ہی بادشاہ ہوگا, اس کے گھر میں پیدا ہوگا. تو وہ ایک بادشاہ کے محل میں پوچھ کر محل میں چلے گئے. وہ پہلے آتے جاتے نہیں تھے, بلکہ انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا, راستے میں آتے جاتے کسی سے پوچھا ہوگا کہ یہاں پر بادشاہ کہاں رہتا ہے, بادشاہ کا محل کون ہے, بادشاہ کون ہے. یہ ساری چیزیں جان کر وہاں پر پہنچ گئے, غلط جگہ پر پہنچ گئے. وہاں پر یسوع سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, بلکہ وہاں پر یسوع مسیح کا وہ ہے ہی نہیں, یسوع مسیح ان کے پاس ہی نہیں ہے, اس جگہ پہ ہی نہیں ہے, وہ غلط جگہ پر پہنچ گئے. آج بھی بہت سے لوگ جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے, اسے اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں اور پھر اسے سنتے ہیں, اس کے بارے میں سن کر اس پر ایمان لے آتے ہیں, تو پھر جب ملنے کی باری آتی ہے, جب اس کے پاس جانے کا وقت آتا ہے, تو پھر وہ غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے نہیں, بلکہ وہ اپنے خیال سے, اپنی چیزوں سے, اپنے من گڑت جو خیالات ہیں یا اپنی جو سوچ ہے, اپنی ناقص عقل کے تھرو وہ آسمان کی بادشاہی, نجات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ بائبل مقدس جو ہے, یہ جو ہمیں ستارہ دیا گیا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نجات کیسے ملے گی, یسوع مسیح کہاں پر ملے گا, یسوع کے پاس ہم کیسے جا سکتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بائبل ہی بتا سکتی ہے کہ ہم اس کے پاس کیسے جا سکتے ہیں. نجات بائبل بتا سکتی ہے. بعض اوقات بہت سے لوگ, میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اکثر لوگ ایک سوال کر دیتے ہیں, جو نئے لوگ ہوتے ہیں, جو نئے بلیورز ہوتے ہیں, نئے ایماندار جو ہیں, وہ
इस बात से बड़े परेशान होते हैं। अक्सर ये सवाल मुझे भी बींगा खादम होते हुए सुनने को मिला है, और आप भी बहुत से खादम हैं, आपको भी ये सवाल का सामना होगा, या बहुत से लोग आपके दिल में ये बात होगी, या आपके सवाल होंगे जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो सवाल क्या है। वो अक्सर लोग कहते हैं कि हम किस तरफ जाएं। इस वक्त इतनी डिनोमिनेशंस हैं, इतनी मिशनें हैं, हम किसके पास जाएं? कौन सच्चा है? कौन यीशु के पास लेकर जाएगा? तो मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस जो है वही आपको बता सकती है। यह सवाल जब 99 में मैंने खुदावंद को कबूल किया तो यह सवाल मेरे सामने भी था, लेकिन मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने दिन रात बाइबल को पढ़ा, मैंने बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह को ढूंढा, उस रास्ते को ढूंढा कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे मिल सकता है, यीशु मसीह कहां मिल सकता है। बहुत से लोग हैं, आज अगर देखा जाए बहुत सी चीजें हैं जो बाइबल को बेस तो बनाते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। वो बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने ख्यालात से, मन गढ़ंत जो कहानियों के सबब से भटक जाते हैं और रास्ते से हट जाते हैं। वो तालीम से हट जाते हैं, वो यीशु मसीह की जो तालीम है उससे हट जाते हैं, किसी और जगह पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए वो ऐसे होंगे जो मजूसी जो है वो गलत जगह पहुंच गए, और आप जब ऐसी जगह होगी तो आप गलत जगह पर हैं, यीशु के पास नहीं पहुंच सकेंगे। अगर यीशु के पास जाना है तो बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, ये जो सितारा जो हमें दिखाया गया है, जो बताया गया है, इसकी रहनुमाई में चलें। बाइबल मुकद्दस हमें रहनुमाई करती है, हर हालात में, हर वक्त में हमारी रहनुमाई करती है। हमें किस तरफ जाना है, कैसे यीशु के साथ जिंदगी व्यवस्था करनी है, कैसे उसके साथ चलना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। लेकिन यीशु मसीह जहां पर गए, हमें वहां जाना है। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें फरमाती है, बताती है हमें कि हम यीशु मसीह के पास कैसे जा सकते हैं, हम यीशु मसीह को कैसे कबूल कर सकते हैं। जब तक हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, जब तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, और उस वक्त तक हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब हम खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं तो फिर उसके फर्जंद ठहरते हैं, फिर खुदा के फर्जंद ठहरते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में फरमाती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जाने से पहले, जब उसने जैतून के पहाड़ पर जमा किया, उन्हें बुलाया और उन्हें बताया और उन्हें कहा, दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, हर एक शख्स को जाकर बताओ, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो मेरे अजीज, बाइबल में फरमाती है कि हमें निजात कैसे पानी है। जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसे कबूल कर लेंगे, फिर उसके साथ जिंदगी वाबस्ता रखेंगे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बताती है कि हमें उसके साथ कैसे चलना है। जब हमने उसे कबूल कर लिया है तो फिर हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस हमें बताएगी। बाइबल मुकद्दस में कोई तजाद नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस से हटकर किसी फिलॉसफर या किसी भी ऐसे शख्स को सुनेंगे या उसकी रहनुमाई में कि जो अपने मनगढ़ंत कहानी या ऐसे फलसफों से हमें गुमराह कर सकता है, तो फिर हम उस जगह पर, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए तो बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास लुभाने वाली बातें या कोई इंसानी इल्म लेकर नहीं आया, बल्कि खुदा की खुशखबरी लेकर आया हूं, खुदा के कलाम को लेकर आया हूं। क्योंकि फैलसूफी इल्म से लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुम्हें फैलसूफी इल्म से गुमराह ना करे, यानी अपने फलसफे से गुमराह ना कर ले, लॉजिकली बातों से नहीं, बल्कि ईमान से, खुदा के कलाम पर ईमान रखने से, कि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है हमें वैसा करना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे फलसफे, ऐसे निशान, ऐसे मंतक ढूंढें जो आप समझे कि अपनी अकल से, दानिश से कि इस तरह से निजात पा सकते हैं। ऐसे हो सकता है जिस तरह से अक्सर एक सवाल किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है उसके खून से हम कैसे निजात पा सकते हैं। हाँ, यहां ये कैसे हो सकता है
जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह ने कहा फक्की और फरीसी से कहा कि मेरा बदन खाने की और लहू पीने की चीज है, तो फक्की और फरीसी ने अपने कपड़े फाड़ लिए। वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है। वो इस बात को ना समझे, वो अपने दानिश में अपनी अकल फहम से ये इस बात को ना समझ सके कि यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। दर हकीकत यीशु मसीह जो कह रहा है कि मेरा बदन जो तुम्हारे लिए सलीब पर तोड़ा जाएगा, यीशु का खून जो हमारे लिए बहाया जाएगा, वही हमें जिंदगी देगा। लेकिन वो इस बात को ना समझ सके। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम साफ है, शिफाफ है और हमें बिल्कुल क्लियरली बताता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमें आज इस मौका पर खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है। आमीन। खुदा का कलाम जो है ये हमारे लिए एक सितारा है। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो कि आप भटकते रहें, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर मजूसी जब उससे बाहर निकले हैं, उन्होंने क्या किया? जब वो महल से बाहर निकले हैं, उन्होंने फिर आसमान पर निगाह की है और फिर वो सितारा लिखा उन्हें दिखाई दिया और वो खुश हुए। मेरे अजीज, अगर आज अभी तक आप किसी गुमराही में हैं या परेशान हैं, या हो सकता है कि निकोदेमुस की तरह वो बहुत इल्म रखने वाला शख्स है, एक फरीसी है, शरीयत का मुअल्लिम है, लेकिन वो अपनी निजात को लेकर कंफ्यूज था, वो निजात को लेकर परेशान था, वो रिहाई को लेकर परेशान था, लेकिन उसने इधर उधर भटकने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह के वो पास आया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे हल बताया कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। तो मेरे अजीज, आज मुझे और आपको, अगर तो आप इस सितारे की रहनुमाई में हैं, तो फिर आप खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इस सितारे से हटकर अगर दुनिया के मामलों में उलझ गए हैं या दुनिया के इल्म से, फलसफों से आप निजात पाना चाहते हैं, बहुत से लोग इस तरह की आज जिंदगी बसर कर रहे हैं कि वो सिर्फ चर्च में तो आते हैं रेगुलर, हाँ चर्च में आते हैं, ये मेंबरशिप तो रखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी खुदा से दूर है। वो चर्च के मेंबर तो हैं, लेकिन आसमानी कलीसिया के मेंबर नहीं है। वो आज भी क्रिसमस जब मिलते हैं, जब चर्च में आते हैं, तो क्रिसमस की खुशियां मिलते हुए एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, हैप्पी क्रिसमस भी कहते हैं, और साथ शराब नोशी भी की होती है। वो शराब पी रहे होते हैं। बाज़ का तो लोग क्रिसमस के दिनों में चर्च में नहीं जाते हैं, वो इबादत नहीं करते हैं, या बहुत से लोग गलत कारी में भी शामिल हैं, चर्च के मेंबर भी हैं। ऐसे लोग जो हैं, अगर ये समझते हैं कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, या बहुत से लोग खुदा के साथ भी रिलेशन रखे हुए हैं और दुनिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, दुनिया की रस्मों रिवाजों में भी वो पूरे के पूरे उतरते हैं और खुदा के घर में भी, ईदों में भी पूरा उतरते हैं, तो फिर ऐसे लोग भी कंफ्यूज हैं, वो फ्रेब में हैं। अगर वो समझते हैं कि इस तरह करने से, हाँ सिर्फ चर्च जाने से, चर्च के साथ मेंबरशिप रखने से वो हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, तो वो गुमराही में हैं। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें यीशु मसीह के पास जाना है, उस रास्ते पर चलना है जहां पर यीशु मसीह है। ऐसे भी रास्ते बाइबल में लिखा है कि ऐसा भी राह है, ऐसे भी रास्ता है जो इंसान को सीधा मालूम होता है, लेकिन उसके इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन मेरे अजीज, अगर यीशु मसीह से मिलना है तो फिर दुनिया से दोस्ती नहीं रखनी है। दुनिया से दोस्ती से मुराद दुनिया के काम जो खुदा के कामों से अदावत रखते हैं, जो खुदा के कलाम पर पूरे नहीं उतरते, जो खुदा का कलाम हमें कुछ कहता है, हमें खुदा के साथ किस तरह चलना है, हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, खुदा के साथ जो हम देने में खुदा के साथ किस तरह से होने चाहिए, ये सारी चीजें जब हमारी जिंदगी में होंगी तो हम सितारे की रहनुमाई में चलेंगे, तो फिर मंजिल पर पहुंचेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप खुदा के साथ भी जिंदगी बसर कर रहे हैं और साथ साथ आप दुनियादारी में भी हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम एक ही प्याले में, एक ही शैतान के में और खुदा दे प्याले दुआ च शरीक नहीं हो सकते, बल्कि इक्को च ही होना। या एक ही लिखा है, एक ही चश्मा से खारी और मीठा पानी नहीं निकलता। तो हमें अपनी जिंदगी में यह देखना है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह से मिलने के लिए निकले हैं, हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए निकले हैं। निकले तो हैं जब हमने खुदावंद को कबूल किया है, चर्च में आना शुरू किया, तो यीशु को मिलने के लिए। लेकिन रास्ते में अगर भटक गए हैं, हम यीशु मसीह के साथ दुनियादारी में भी उलझ गए हैं, हम किसी और तरफ जाना शुरू हो गए हैं, तो फिर आज
یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ آج ہی اس ستارے پر نگاہ کریں، آج ہی ان مجوسی کی طرح بنیں، نکلیں اس جگہ سے، غلط جگہ سے نکلیں اور ستارے پر نگاہ کریں۔ جب آپ دنیا کی زندگی سے نکل کر بائبل کی طرف آئیں گے، اگر آپ نے کئی ہفتوں سے بائبل نہیں پڑھی، اگر آپ نے کئی مہینوں سے بائبل نہیں پڑھی ہے، اگر آپ نے کئی سالوں سے بائبل نہیں پڑھی ہے، یا آپ بائبل نہیں پڑھتے ہیں، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج ہی بائبل مقدس کو پڑھیے، اس ستارے کو پڑھیے، اس بائبل مقدس کو دیکھیں، اس پر نگاہ کریں، اسے پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو یہ بتائے گی کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا، خداوند یسوع مسیح آپ کی نجات کے لیے آیا، اور اس نے آپ کی نجات کے لیے کیسے کام کیے، کس طرح سے آپ کی نجات کا انتظام کیا، اور وہ آپ کو کس طرح سے کہہ رہا ہے۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو کسی کو بھی عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ گناہ میں گر جاتے ہیں رشتہ داروں کی وجہ سے، بہت سے نوجوان اپنے دوستوں کے سبب سے، اگر وہ شراب نوشی سے چھوڑتے ہیں، اگر وہ زناکاری چھوڑتے ہیں، اگر وہ بد چلنی چھوڑتے ہیں، تو پھر اپنے دوستوں کے وسیلہ سے دوبارہ پھر اسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر چرچ آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر چرچ آتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں وہاں سے نکلنا ہے، اور نکلیں، ستارے پر نگاہ کریں، بائبل مقدس میں دیکھیں۔ بائبل مقدس میں فرماتی ہے کہ اس طرح سے ہمیں کوئی نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، کوئی جھوٹی بات کا گھڑنے والا، پسند کرنے والا اس میں بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہی جو خداوند خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو میرے عزیز، آج یہ کرسمس جو ہے ہمارے لیے واقعی حقیقی کرسمس ہو۔ اگر یسوع سے ملاقات نہیں ہے تو پھر کرسمس کون سا؟ پھر کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس تو تب ہے جب ہماری یسوع سے ملاقات ہو، ہم اس سے سجدہ کریں، ہم اس کی عبادت کریں۔ لیکن اگر ہم 24 کی رات 25 کے دن اگر چرچ میں نہیں جاتے، عبادت ہی نہیں کرتے، تو پھر کس طرح کا کرسمس ہے؟ نئے کپڑے پہننا کرسمس نہیں ہے، نئی سوچ رکھنا کرسمس ہے، اپنی پرانی زندگی سے نکل نئی زندگی میں آنا، نئے مخلوق بننا ہی ہمارے لیے کرسمس ہے۔ اور یہی پیغام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بائبل مقدس میں یہ ستارہ جو ہے اس پر نگاہ رکھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور جہاں وہ آپ کو لے کر جائے گا، جس طرح مجوسی وہاں پر گئے جہاں پر وہ عورت، جہاں پر مقدسہ مریم اور خدا یسوع مسیح تھا، اور وہ اسے ملے، سجدہ کیا، اسی طرح بائبل پر نگاہ رکھتے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ سیدھے آسمان کی بادشاہی میں خدا یسوع مسیح کے پاس اس تخت پر اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں گاڈ بلیس یو۔ خدا مجھے اور تمام کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہمیں حقیقی مسیحی بننے کا فرض بخشے، اور ہم یہ کرسمس ہماری زندگی میں انقلابی ہو، اور آپ تمام کو، آپ کے گھرانوں کو کرسمس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔